دعائیں ہیں اور جو بھی آپ کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتے ہیں، جس کی عشق رسول کی آواز نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، اپنوں کے ساتھ بیگانوں کو بھی۔ وہ عظیم خطیب داعیہ کبیر ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں۔ دو باتیں عرض کر کے یا ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات پوری کر لوں۔ قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، اس لیے کہ قرآن مقدس کی جتنی آیتیں ہیں فضائل کی، اس میں اولین فضیلت کے جو مصداق ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور پھر بعد میں سب کو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ آپ اسی طرح سے، کیونکہ اولین مخاطب انہی سے ہے، قرآن انہی سے خطاب کر رہا ہے، اولین قرآن مقدس انہی سے خطاب کرتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ اپنی طرف کی روح سے، یا مفسرین نے یہاں اپنی طرف کی روح سے مراد روح القدس سے مراد جبریل امین بھی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ کچھ کہتے ہیں ہم ان سے راضی نہیں ہیں، ارے تیرے راضی ہونے اور ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر اولئک حزب اللہ، اور وہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا گروہ کامیاب اور کامران ہے۔ بس کتب فی قلوبہم الایمان پر ایک شہادت پیش کر دوں اور بات پوری کروں۔ سیدنا فاروق اعظم، بعض تاریخی روایات کے مطابق آج کی شب یعنی شب ذی الحجہ 26 ذی الحجہ کی شب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی شب ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بیوہ سے نکاح کیا۔ صدیق اکبر کی بیوہ سے نکاح فاروق اعظم نے اس لیے کیا کہ معلوم کروں کہ صدیق کیا ہے، صدیق اکبر کی شان معلوم کروں، کیونکہ ان کی جلوتیں تو میں نے دیکھی ہے، خلوت صدیق میں معلوم کروں کہ صدیق کی خلوت کیسی تھی، اور وہ بیوی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ بیوی وہاں تک ساتھ جاتی ہے جہاں تک کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ ماں، بہن، بیٹی، بھائی، دوست، یار، کہیں نہ کہیں وہ جا کر ٹھہر جاتے ہیں، لیکن جو کسی کو پتا نہیں ہوتا وہ بیوی کو پتا ہوتا ہے۔ اگر زبان ادب، زبان حیا پر ادب کے پیرے نہ بٹھائے جاتے تو میں یہ ضرور کہہ سکتا تھا علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں کہ انسان کے جسم پر کتنے تل ہے اس پر بھی بیوی کی نظر پڑتی ہے، لیکن کہیں سماعتیں کہیں بے وضو نہ ہو جائے، اس لیے میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ توجہ فرمائیں کہ بیوی وہاں تک جاتی جہاں کوئی نہیں جاتا، اور فاروق اعظم جیسا مفکر، مدبر، دانشور، عظیم دانشور، جس کی زبان وحی کے موافق خدا نے کر دی تھی، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن میں کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی، وہ فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر کی بیوہ سے اس لیے نکاح کیا کہ معلوم تو کروں کہ صدیق کی خلوتیں کیا ہے۔ اور جب ان کی بیوہ فاروق اعظم کی بیوی بن گئی تو پہلی رات میں صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کی جلوتیں تو جانتا ہوں، ابو بکر کی راتیں کیسی تھی، خلوتیں کیسی تھی، تو اب بیوی کا بیان سن لو۔ کوئی کسی کے پاس جا کر کتنا بھی محترم ہو جائے، لیکن بیوی جو بیان کرتی ہے اس میں بہت صداقت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا اللہ اکبر، بیویاں جس کے نکاح سے نکل جاتی ہے پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ وہ اللہ اکبر حقائق کی باتیں نہیں کر پاتی، اس لیے کہ اس کو کسی اور کی بھی خوشی منظور ہوتی ہے، مگر وہ سچی خواتین تھی۔ اللہ اکبر، جب فاروق اعظم نے پوچھا کہ ان کی راتیں کیسی تھی تو ان کی بیوہ نے کہا رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت کی ذمہ داریاں پوری کر کے ابو بکر گھر آتے تو پوری رات مصلے پر گزارتے، آہو بکا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اور جب صبح کا سفیدہ نمودار ہونے لگتا تو ابو بکر عشق مصطفیٰ میں عبادت کے بعد ایک ایسی
लगती जिससे पूरा घर उस खुशबू से मुअत्तर हो जाता। फारूक आजम ने रान पे हाथ मार के कहा, उमर तू रुकू सुजूद रात भर कर सकता है, तिलावत व इबादत तो कर सकता है, मगर वो इश्क की आग कहां से लाएगा, वो पूरे कबाब कहां से लाएगा, वो जला हुआ दिल कहां से लाएगा जो अबू बकर के पास था। काश उमर की मां ने उसको मर्द की हैसियत से न पैदा किया होता, मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल बन जाता। इस मज़मून को हमारे मुर्शिदों में मुर्शिद जिनके शहजादे यहाँ मौजूद हैं, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने सबे सनाबिल शरीफ में लिखा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अबू बकर को जो मर्तबा मिला है वो नफली इबादतों से नहीं बल्कि उसके दिल की वजह से उसको ये मर्तबा अता किया गया है। और अबू बकर का दिल क्या था? अल्लाहु अकबर। वो दिल की तमन्ना वक्त का मुजद्दिद यूं करता है, अल्लाहु अकबर, बड़े मजे में कहता है अल्लाहु अकबर कि मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे चला जाना, और इस पर भी तसल्ली नहीं होती तो फिर ये बात कहता है, ऐ दिल ये सुलगना क्या, चलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें सहाबा का भी बाअदब बनाए और अहलुल बैत का भी सच्चा वफादार बनाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे, और अल्लाह हमें उस मसलक पे रखे जिस मसलक की तर्जुमानी यूं की गई, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा वो क्या देख सके जो ये सुराग लेके चले, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत शानदार गुफ्तगू आपने सुनी। हुजूर क़िबला सैयद अमीरुल क़ादिरी साहब मदज़िल्लहुल आली नूरानी, जिनकी शऊर व फ़िक्र की तजल्ली से पूरा पंडाल रोशन था। दुआ है परवरदिगार इज़्ज़त को सलामत रखे, जिनकी फ़िक्री जगमगाहटों से बज़्म सुन्नियत में उजाला है। हज़रात, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर नबी के शहज़ादों की आमद है। एक तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर क़िबला सैयद मक़सूद मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली नूरानी और सैयद सईद मियाँ साहब क़िबला सैयद वजीह मियाँ साहब, हुजूर सैयद उमर मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली नूरानी तशरीफ़ फरमा है, और दूसरी जानिब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला असीर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की जलवगरी है। आप हज़रात बैठ जाएँ, जैसे बैठे थे ऐसे ही बैठे रहें। वाहिदी दूल्हा तशरीफ़ फरमा है, सैयद उमर मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, सरकार बासा के शहज़ादे और